السلام علیکم۔ میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پوری دنیا کرونا وبا کی زد میں ہے، جہاں تمام کاروباری زندگی مفقود ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کی ستاروں کی آبیاری کرنے والی ادارے بھی اپنی مدار میں پیوند خاک ہونے کو ہے۔ اسی ضمن میں الازہر جو ہر وقت اپنی ٹیچر اور طلباء کی ترقی و کامیابی کے لیے معمولاتی زندگی کی ہر مشکل سے برسر پیکار رہتا ہے، اسی طرح اب بھی اپنے طلباء کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کر چکے ہیں، تاکہ طلباء گھر پر محفوظ بیٹھ کر اپنا مطالعہ کر سکیں۔ تو آئے ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے ہم جماعت دہم یعنی 10 کلاس کی اردو کی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی کتابوں کا پہلا صفحہ ملاحظہ کیجیے، جس پہ ہماری آج کا موضوع ہے مصنف شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی کے نیچے میں نے لکھا ہے کہ حالاتی زندگی یا بایو ڈیٹا، یعنی آج کی لیکچر میں ہم اپنی کتاب کے پہلی مصنف شاہد احمد دہلوی کی پوری زندگی کی کچھ ہائی لائٹس، کچھ جھلکیاں پڑھیں گے۔ شاہد احمد دہلوی اردو زبان کی وہ شخصیت ہیں جس سے پچھلی کلاسز میں آپ کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ فرسٹ ٹائم آپ کی ملاقات شاہد احمد دہلوی سے ہوتی جا رہی ہے، تو اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شاہد احمد دہلوی کا اردو ادب میں کیا مقام ہے، اس کا بنیادی حوالہ کیا ہے، اس نے کون سی کارہائی نمایاں سر انجام دی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا سلسلہ نسب یا شجر نسب کس سے ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے جاؤں گا کہ شاہد احمد دہلوی، شاہد احمد اس کا نام ہے، دہلوی اس کی جائے پیدائش کا نام ہے، اور جب کوئی اپنی جائے پیدائش کا نام اپنے ساتھ لکھ لیتے ہیں، اسی سے مشہور ہو جاتا ہے، تو یہ جو شاہد احمد دہلوی کا نام ہے، یہ گرامر کی روح سے صفت نسبتی ہو گیا۔ اس کا نسبت اب دلی سے ٹھہرایا، اس نے اپنی یہ نام، اس کی نسبت جو ہے وہ دلی سے ٹھہراتا ہے، یعنی دلی کا شاہد احمد۔ اس طرح ہم بالفاظ دیگر بھی کہہ سکتے ہیں۔ چند مثالیں میں آپ کو صفت نسبتی کی دینے جاؤں گا، جیسے کہ لاہوری چھاول، ایرانی قالین، ترکی ٹوپی۔ ترکی ٹوپی تو آلریڈی ہے، لیکن نسبت کس سے ٹھہرایا؟ ترکی سے۔ چاول تو آلریڈی ہے، لیکن نسبت کس سے ٹھہرایا؟ لاہور سے۔ قالین تو آلریڈی ہے، لیکن کس سے؟ ایران سے اس کی نسبت ٹھہرائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو شاہد احمد دہلوی کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں بتانے چاہوں گا۔ آپ اپنی کتابوں میں ملاحظہ کیجئے کہ شاہد احمد دہلوی کے نام کے نیچے لکھا گیا ہے کہ شاہد احمد دہلوی کی پیدائش 2 مئی 1906 کو دلی برطانوی ہند میں ہوئی۔ جب اس کی پیدائش ہوئی 1906 میں، تو اس وقت ہندوستان انگریزوں کی چنگل میں تھا۔ انگریز ہندوستان پر برسری اقتدار تھی، اسی وجہ سے میں نے برطانوی ہند لکھا ہے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، متحدہ ایک کل ہند تھا۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانے جاؤں گا، ہمارے پاس بدقسمت طلباء، ٹیچر صاحبان اور دوسرے لوگ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اردو بہت آسان ہے، اردو کی لیکچر یا اردو کی پڑھنے کی یا اس کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کا سب سے بڑا مغالطہ ہوتا ہے۔ اردو آسان ہے، لیکن صرف ریڈنگ کی حد تک۔
اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں، جو محاورات ہیں، علمی نحو، علمی صرف اور علمی بیان اور یہ دیگر جو چیزیں اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کا جاننا اور اس کا سمجھنا بڑا اہم ہے۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں استاد کے بغیر، لیکچر سننے کے بغیر اور کلاس لینے کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں سیکھ سکتے۔ ریڈنگ یا مطالعہ تو آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن کتاب بولتی نہیں، میں بولتا ہوں، کتاب آپ کو سمجھا نہیں سکتی، میں سمجھاتا ہوں، کتاب آپ کو مثال نہیں دے سکتی، میں مثال بھی دے سکتا ہوں۔ اسی لیے اس کتاب کی اس حالاتی زندگی کی ریڈنگ تو آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو نکات ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، جو یاد رکھنے کے قابل ہے، جو آپ کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے آنے والے اگزام کے لیے، آنے والی زندگی میں کام آنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی جو مشکل الفاظ کا استعمال اس کے اندر ہو چکا ہے، اس کی معنی بھی میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ چکا ہوں، اس کی مطالب اور اس کی میننگ جو ہے وہ میں آپ کو تفہیم کراؤں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ شاہد احمد دہلوی کی پیدائش 2 مئی 1906 کو دلی میں، جو دا کیپٹل آف انڈیا ہے اب، وفات اس کی 27 مئی 1967 کو کراچی پاکستان میں ہوئی ہے اور وہی دفن ہے۔ اسی حساب سے جب ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو شاہد احمد دہلوی نے اپنی زندگی کی 61 بہاریں دیکھی ہیں، 61 سال کی زندگی گزار کے اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ پیشے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شاہد احمد دہلوی ایک مترجم بھی تھے، وہ دوسری زبانوں میں لکھی گئی تحریروں کو، کتابوں کو اردو زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے، یہ اس کا بڑا فن اور کمال تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک صحافی یعنی جرنلسٹ بھی تھا، اور اس کی صحافت کی کوچے میں اور اس کی جرنلسٹ ہونے یا نامنگار ہونے میں جس چیز نے، جس رسالے نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اس کا نام ہماری مشکل الفاظ میں آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے جاؤں گا۔ مدیر یعنی ادارت کرنے والا، وہ اپنی ہی رسالہ ساغی کی ادارت کرتے تھے، اس کی ایڈیٹری کیا کرتے تھے، خاکہ نگاری وہ خاکی میں لکھا کرتے تھے۔ خاکہ کیا ہوتا ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی لغوی معنی کیا ہے، یہ ہم آنے والی دوسری لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس میں ڈیٹیل سے میں اس خاکہ نگاری اور خاکے یا شخصی خاکے پر میں روشنی ڈالوں گا، تو آپ دوسری کلاس میں آپ تفصیل اور صراحت کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سبق کے اندر جن مشکل الفاظ کا استعمال ہو چکا ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں۔ اس میں ایک لفظ ہے ساقی۔ لکھا ہے کہ شاہد احمد دہلوی نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی، تعلیم کی تکمیل پر، اس نے 1930 کو ساقی کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا، یہ ادبی رسالہ تھا 1930 میں۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، اکثر اوقات MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ شاہد احمد دہلوی کے رسالے کا نام کیا ہے، یا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ساقی رسالہ شاہد احمد دہلوی نے کب جاری کیا تھا یا ڈیش کو جاری کیا تھا، 1930 کو۔ اور ساقی کی ویسی معنی ہے شراب پلانے والا یا صرف پلانے والا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو رسالہ تھا ساقی کے نام سے، یہ ماہنامہ رسالہ تھا، ماہنامہ جو ماہیوار ہو، ایسا رسالہ جو مہینے میں ایک بار چلتا ہے، اور میں سامنے لکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے کہ تحریک۔ وہ انجمنوں میں اور تحریکوں میں جو اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے ہوا کرتی تھی، اس میں کہتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو تحریک کیا ہے؟ ابھارنے کا عمل، جب انسان کو کسی کام کے کرنے پر، یا اس کو ہم تحریک یا مومنٹ مطلب مجبور کریں، خیال، سوچ، فکر، تخیل۔ اور کہتے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی ان تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ بڑھ چڑھ کا مطلب ہے کہ جوش اور جذبے کے ساتھ، دلی زور کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کھینچ لے، مطلب کہ کوئی اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ یا گھسیٹ کر لے جاتے تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اسی لیے آج ہم شاہد احمد دہلوی کو یہاں پڑھتے جا رہے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کے
حوالے سے اسی بایو ڈیٹا میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایک ذی علم آدمی تھی، ذی علم شخصیت تھی۔ ذی علم کا مطلب ہے کہ صاحب علم، وہ علم پر، زبان پر، وہ ادب پر کمانڈ رکھنے والا تھا۔ اور کیوں کر کمانڈ نہیں رکھے گا؟ کیونکہ اس کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ شاہد احمد دہلوی کا سلسلہ نسب، یعنی اس کا شجرہ نسب اردو زبان کا جو پہلا ناول نگار ہے مولوی نذیر احمد، اس سے ملتا ہے۔ اردو زبان کا پہلا ناول نگار مولوی نذیر احمد ہے، جیسے کہ آپ نے 9 کلاس میں اس کا ایک ناول بھی پڑھا تھا۔ اس کا ایک ناول آپ نے پڑھا تھا جس کا نام تھا توبۃ النصوح۔ اس میں بھی آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ہماری اردو زبان کا پہلا ناول نگار ہے۔ مولوی نذیر احمد رشتے میں شاہد احمد دہلوی کا دادا تھا۔ مولوی نذیر احمد کے بیٹے کا نام مولوی بشیر الدین تھا، اور شاہد احمد دہلوی اسی مولوی بشیر الدین کا بیٹا ہے، یعنی وہ رشتے میں مولوی نذیر احمد کا پوتا تھا۔ اس کی بات ہے کہ اس کو دلی کی ٹکسالی زبان پر عبور حاصل تھا۔ ٹکسالی زبان کیا ہے؟ یہ سنسکرت الاصل لفظ، سنسکرت زبان کا ایک لفظ ہے ٹنک شالا۔ یہ لفظ ٹنک شالا سے نکل کر ہندی میں اور پھر ہندی سے ہوتی ہوئی اردو میں آئے ہیں، جس کی شکل آپ دیکھ رہی ہے کہ ٹکسالی یا ٹکسالا بن چکا ہے۔ تو یہاں مطلب اس کا یہ ہے کہ ٹکسالی زبان معیاری، مستند، فصیح، شیریں، ایسی زبان جس میں آلاف، نغمگی، صلابت، گلاوٹ، فصاحت اور بلاغت ہو۔ اس کے ساتھ لکھا ہے کہ مقالہ یہ عربی زبان کے لفظ قول سے ہے، اور اس کی معنی ہے بات یا گفتگو، یعنی ٹاک شو۔ اور اگلا ہے کہ ترویج۔ اس نے اردو زبان و ادب کو ترویج دینے کے لیے ساری زندگی بہت سی کوششیں اور کارنامے انجام دی۔ ترویج کا مطلب ہے رواج دینا، فروغ دینا، ترقی دینا۔ اور ایک اور لفظ ہے کہ اس نے ہمیشہ اردو زبان و ادب اور پرانی دلی کو اپنی تحریروں کے ذریعے زندہ اور جاوید کر دیا۔ زندہ جاوید مطلب کہ اپنی تحریروں میں اس کو محفوظ یا زندہ کر دیا۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حالات زندگی کے آخری سرے پر اس کی کچھ تصانیف کے نام لکھی گئی ہیں۔ ویسے تو شاہد احمد دہلوی نے تقریباً 50 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس میں کچھ مشہور کتابیں، تصانیف جو اس کی نام یہاں پر لکھی گئی ہے، میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں۔ میں آپ کو بتانے جاؤں گا کہ یہ کتابیں جو یہاں پہ درج ہے، اس کے نام، اس کی نام کی میننگ کیا ہے، اور اس کے اندر شاہد احمد دہلوی نے کیا لکھا ہے۔ پہلے تصنیف کا نام ہے دلی کی ببتا۔ ببتا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی معنی ہے غم بھری کہانی، اور دلی دا کیپٹل آف ہندوستان۔ لیکن یہاں دلی سے مراد شاہد احمد دہلوی خود اپنی شخصیت لے لیتا ہے۔ اور میں نیچے لکھ چکا ہوں کہ شاہد احمد دہلوی کی آپ بیتی ہے، یہ اس کی آٹو بایوگرافی ہے، اپنے ہاتھ سے یہ اپنی آپ بیتی، اپنی زندگی کا پورا قصہ لکھ چکا ہے۔ دوسری تحریر کا نام ہے گنجینہ گوہر۔ ویسے تو گنجینہ گوہر ایک زیور کا نام ہے جو عورتیں کھانوں میں پہنتے ہیں۔ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں اس کے رواج بہت تھا، آج کل جدید زیورات کی وجہ سے اس کا استعمال ترک ہو چکا ہے، لیکن اسی نام اور اس کی بالفاظ دیگر سے یہ ہم یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ بہت قیمتی چیز یا بیش قیمت چیز۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کے خاکوں کی کتاب ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ خاکہ نگاری یا خاکہ کیا ہوتا ہے، اس پر ہم آنے والی کلاس میں ڈیٹیل سے بحث کریں گے۔ اس کی لغوی معنی، اس کی تعریف، اور اس کے بارے میں جو دیگر ماہر لسانیات، ادباء اور تنقید نگاروں کا، نقادوں کا جو خیال ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، اس کے خیال میں یہ کیا ہوتا ہے، اس پر میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ اسی کتاب میں اس نے اس زمانے کی معروف و مشہور شخصیات کی اس کی شخصیات کی خاکے لکھے ہیں۔
جس میں ایک خاکہ بابائی اردو مولوی عبدالحق کے نام سے ہے، جو ہمارے دوسرے لیکچر میں شامل ہوگا۔ اگلا ہے سرگزشتی عروس، سرگزشت سر پر گزرا ہوا یعنی بیتا ہوا، بھگتا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ دلہن کی داستان یا دلہن کی اب بیتی ہوگی، اندھی گری یعنی انجان گری۔ اگلا ہے کہ دان کا گیت، دان یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، ہندی میں آیا ہے، ہندی سے ہوتی ہوئی یہ لفظ ہماری اردو میں آئے ہیں، لیکن ہندی میں دان کا مطلب ہے چاول کا پودا یا چھلکی سمیت جو چاول ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دان، جس کو ہم پشتو میں شولی کہتے ہیں، شولی۔ پھر اس کو جب مشین میں ڈالی جاتی ہے اور اسی مشین میں جب اس کے یہ چھلکے الگ ہو جاتے اور باہر نکل آتے تو وہ سفید بالکل چاول ہو جاتے۔ لیکن یہاں ہماری اردو میں دان کا گیت، گیت تو ویسے آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہاں اس کی معنی آواز کی ہے، یعنی دان کا گیت یعنی توپ کی آواز وغیرہ۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس اور موضوع تھا شاہد احمد دہلوی، جس میں ہم نے شاہد احمد دہلوی کی زندگی کی کچھ جل کیا، کچھ حالات پڑھی۔ اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے کیا تھی۔ اسی طرح اس کا شجرہ نسب یا سلسلہ نسب کس سے جا کر ملتا ہے، اس کی پیدائش اور اس کی وفات کب ہوئی، اس نے زندگی کتنی بہاریں دیکھی، اس کی کتابوں کے کون کون سے نام ہے، اور اس کے اس کی بایو ڈیٹا میں جو مشکل الفاظ کا استعمال ہو چکا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے اس کی مطالب، اس کی میننگ میں نے آپ کو تفہیم کرائی۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آنے والی کلاس کے لیے، دوسرے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔